بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت مولانا کا کچھ تعارف آپ کے سامنے بھی رکھتا ہو۔ حضرت مولانا 1888 11 نومبر کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، یعنی آپ کی پیدائش بھی ایسی مقدس اور عظیم جگہ پر ہوئی ہے جس سے سارے مسلمان محبت کرتے، بلکہ سارے انسان محبت کرتے ہیں۔ پھر 10 سال کے بعد یعنی 1898 میں 1898 میں کلکتہ تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد 1903 میں یعنی 15 سال کی عمر تھی اور ایک رسالہ یوں سمجھیے کہ اخبار جاری کر دیا اور اپنے قلم کا جادو پوری دنیا کو دکھایا، اور صرف جادو نہیں دکھایا، سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور ایسے مضامین لکھے۔ اس میں یہ بھی لکھا کہ ملک کو آپ کس طرح آزاد کرا سکتے ہیں اور اس کے لیے کس طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ انگریزوں کو برداشت نہیں ہوا تو یہ اخبار بند کر دیا، اور پھر بند کرنے کے بعد 1915 میں بنگال سے آپ کو جلا وطن کر دیا، بنگال سے نکال دیا۔ پھر اللہ کا کرنا دیکھیے کیسے عجیب لوگ تھے، کیسے دیوانے لوگ تھے۔ 1916 میں دوبارہ ان کو رانچی کی جیل میں بند کر دیا، اس لیے کہ انگریز وہاں سے ان کو نکالتے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں جا کر یہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ ہی لگاتے تھے۔ پھر 1920 میں ان کو رہا کیا گیا، 1916 میں رانچی کی جیل میں بند کر دیا، 1920 میں رہا کیا گیا۔ تو مہاتما گاندھی، مسٹر گاندھی اور مولانا محمد علی جوہر اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہم، ان تمام کے ساتھ مل کر ایک تحریک چلی تھی، عدم تعاون۔ آپ جانتے ہیں یعنی انگریزوں کو سپورٹ نہ کرنا، ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا، اس میں حصہ لیا۔ پھر گرفتار ہوئے، 2 سال کے لیے قید کر لیے گئے۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا کہ جب حضرت مولانا کو کورٹ میں بلایا گیا، جج صاحب سے پہلے جو منشی جو ملزم ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ لکھتا ہے، تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد سے یہ پوچھا تمہارا نام، مولانا نے وغیرہ وغیرہ سب بتایا۔ اخیر میں ایک سیکشن تھا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مولانا کا انداز تھا، مولانا کا ایک روب تھا چہرے پر۔ مولانا نے جب آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور کہا کہ پیشہ لکھو گے؟ کہا لکھنے کے لیے تو میں یہاں ملازم ہوں۔ کہا لکھو۔ کہا کیا پیشہ ہے آپ کا؟ کہا انگریز کے ساتھ بغاوت ہی ہمارا پیشہ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ سوچئے کہ کتنا جوش، کتنا جذبہ اور کتنے نڈر لوگ تھے، کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہم مار دیے جائیں گے، یہ کر دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ پھر جج نے فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا کہ آپ کے لیے 6 ماہ کی قید مشقت آپ کو دی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا نے اس وقت یہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، چونکہ وہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ جج صاحب میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میری سزا لکھتے وقت آپ کے قلم کے اندر جو حرکت اور جنبش پیدا ہوئی ہے، ایک سیکنڈ کے برابر ایک معمولی سی حرکت بھی میرے دل میں خوف کی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ کیسے نیڈر لوگ تھے اور جج کے سامنے بے باکی کے ساتھ اس طرح بولتے تھے۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر انگریزوں کو یہاں سے جانا پڑا۔ پھر 1923 ستمبر میں کانگریس کے خصوصی اجلاس کے صدر بنے۔ 1930 میں دوبارہ 2 سال کے لیے گرفتار کر لیے گئے۔ پھر آپ جانتے 1942 میں اس ملک میں ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی جس کا نام تھا ہندوستان چھوڑو بھارت چھوڑو۔ اس تحریک میں آپ نے بڑے زور و شور کے ساتھ حصہ لیا، جس کی پاداش میں 3 سال کے لیے آپ کو احمد نگر کے قلعے میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی عرصہ تھا اور آپ کے لیے سب سے کٹھن مرحلہ تھا کہ اسی حال میں کہ آپ
احمد نگر کی جیل میں تھے، آپ کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے ایک انسان جیل خانے میں ہے اور بیگم صاحبہ کا، بیوی کا انتقال ہو رہا ہے، کیا ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کا نام بلند کرنے کے لیے، اور دیش کی وفاداری جو ہمیں اسلام نے سکھائی دی اس وفاداری پر قائم رہنے کے لیے، اور ہمیشہ آزادی کے ساتھ صرف ایک اللہ کی غلامی میں ہم جینے کے لیے آئے ہیں۔ میں ٹوٹل لگایا تو مجھے پتا چلا کہ زندگی کے 10.5 سال آپ نے جیل میں گزارے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کے ساتھ یہی آواز لگاتی رہی کہ ہم اس ملک کی تقسیم کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ آپ کا وہ تاریخی خطاب جو آپ نے دہلی کی جامع مسجد سے دیا تھا آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونج رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی شخصیات دوبارہ پیدا کریں اور ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے۔ پنڈت نہرو جیسے نے کہا تھا کہ مولانا آزاد جیسی شخصیت کا دوبارہ پیدا ہونا ممکن نہیں، لیکن میرے اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ 5 لاکھ لوگوں نے آپ کی جنازے میں شرکت کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا جنازہ تھا، سب سے زیادہ لوگ سب سے پہلے ہندوستان میں، اس بھارت میں اگر کسی کے جنازے میں شریک ہوئے تھے تو مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا جیسی فراست، مولانا جیسا جو ہے ہمیں حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔